ہمارا ایمان اللہ رسول پہ، ڈاکٹر پہ نہیں ہے۔ جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے، غلط بات نہیں تسلیم کریں گے۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو، بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی۔ کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے؟ کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے، کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے۔ اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچہ کہنے لگا جی مسواک کے سائنسی فائدے بیان کر دیں، مسواک کے۔ میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کہہ بھی دینا مسواک نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے۔ ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواک، اس لیے کہ مسواک کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا۔ ایک اور چکر ہے بابا جی کا، بابا جی سرکار جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی اور بابا جی سرکار بنے ہوئے، حال ہی کوئی نہیں، جو اللہ کے کھاتے پڑھ کر۔ اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے میں روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور قوم بیچاری حال دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے۔ اپنا یہ بیڑا غرق ہوا۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے، پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ باووں کے لگ گئے، پھوکوں پہ لگ گئی۔ مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں۔ اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے، مصر سے دم کرانے آیا ہے۔ دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں۔ نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعویذ لینے آیا نہ دم کرانے آیا۔ رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا۔ تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا، یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں۔ اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے۔ 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا 2 نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ، وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے، تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر نہیں گئے،
وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا، پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لے۔ پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے، چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے، پر خبر ہمیں ہے۔ فرمایا چلو سیدھا کرو، اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو، جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔ عقیدہ رسالت، اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی، ہمیں حاجت ہی نہیں، آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا۔ ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، سچے دل سے، بڑے ٹھنڈے دماغ سے۔ دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا، کوئی جوش میں نہیں۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے، میرا وہ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار، ہاں تو کر دے، ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے، کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا، قرآن نہیں پڑھتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے۔ فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑو نہ، ہم نہیں لڑ رہے بھائی، ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو نا، آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا، مربت کا درس دے رہے ہو، مربت کرو۔ چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی۔ اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی، آتی ہے نا آپ سب کو، پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی۔ تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا، میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے، جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل، اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے، پھر اگلا بھی پڑھنا، پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھئی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟
اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو، ان پڑھ ہو، اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا، ہماری نماز ہوتی ہی نہیں جب تک۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے۔ او بھائی دیکھو نا، آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی، فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے، تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں، اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت۔ شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات، تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں۔ شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق۔ فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے۔ کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے۔ فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو۔ شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ۔ کہا جی آپ بتا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ گویا قدسی کھڑے ہیں عرش۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے۔ ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا۔ بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا۔ نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا۔ حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف۔ لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا، بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے، کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لے۔ اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو۔